جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم انتظار حسین کے ایک نمائندہ افسانے زرد کتا کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو، انتظار حسین کا یہ اہم ترین علامتی افسانہ زرد کتا دراصل ان کے ایک افسانے آخری آدمی کی موضوعاتی توسیع قرار دیا جا سکتا ہے۔ افسانہ نگار نے اپنے مخصوص داستانوی اور حکایتی اسلوب میں در حقیقت روحانی اقدار کے زوال کو پیش کیا ہے کہ جب انسان کا نفس امارہ اس کی ذات پر غالب آ جاتا ہے تو اپنے نفس سے لڑنے والے علماء، بزرگان دین، صوفیاء اور مشائخ شکست کھا جاتے ہیں، اور یوں وہ لوگ مادہ پرست اور دنیا پرست بن جاتے ہیں اور ان کا روحانی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ داستانوی اسلوب کے حامل اس افسانے میں چھوٹے چھوٹے متعدد قصوں کو منظم انداز میں معنی خیز استعاراتی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب نفسیاتی خواہش اور طمع کے سامنے شکست کھا جاتا ہے تو اس کی روحانیت زوال پذیر ہونے لگتی ہے اور انسان زرد کتا کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کا مرکزی خیال نفس امارہ ہے، اور وہ زرد کتا ہے جو ہر انسان کے اندر موجود رہتا ہے، اور انسان ساری عمر نفس امارہ یعنی زرد کتا سے کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ افسانے کے اندر بہت سے معانی تہ در تہ پوشیدہ ہیں۔ شیخ ابو سعید جو اس افسانے میں بیان کردہ ایک صوفی ہے، اس کا ہاتھ صرف اس لیے کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس پر جیب تراشی کا الزام ہے۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر گریہ وزاری کرتا ہے کہ اگر وہ نفس امارہ پر قابو رکھتا تو شاید یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ افسانے میں ایک اور کردار احمد ہجری جیسے ایک بڑے شاعر کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کہ شاعری اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہر شخص خود ساختہ شاعر بن گیا ہے، یعنی کہ جس معاشرے میں ہر شخص عالم اور شاعر سمجھا جانے لگے تو سمجھو کہ معاشرہ زوال کا شکار ہے۔ پورے افسانے میں راوی کا کردار ابو القاسم خضری ادا کرتا ہے اور مختلف روحانی اور علمی شخصیات کے بارے میں بات کرتا ہے۔ شیخ سید علی الجزائری کے قصے میں انتظار حسین نے اس معاشرتی زوال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کے اندر اس حد تک زوال آ گیا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتوں سے بھی کوئی اثر قبول نہیں کرتا۔ شیخ سید علی الجزائری ایک خطیب ہیں، مگر لوگ ان کی باتیں نہیں سنتے تو وہ تنگ آ کر اپنا ممبر قبرستان میں لگوا لیتے ہیں اور مردوں سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ انتظار حسین یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کل کے زندہ جو ہیں وہ مردہ کے برابر ہیں، اور مردہ جو ہیں وہ ان کو سماعت مل گئی ہے۔ افسانے میں شیخ عثمان کبوتر کا کردار اس افسانے میں بڑا خاصا اہم کردار ہے۔ سارا قصہ ان کے مریدین کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ ڈاکٹر سید سجاد باقر رضوی شیخ عثمان کے کردار کے بارے میں لکھتے ہیں، زرد کتا کا کردار شیخ عثمان کبوتر حرص اور خوف کی نفی کی علامت ہے۔ اس کی پرواز حرص و خوف سے پاک ہے، باطن کی وجدانی اور تخیلاتی بلندی کی علامت ہے۔ اس افسانے میں ایک اور قصے کا کردار ابو مسلم بغدادی رقاصہ عورت کے گھنگرو کی جھنکار سے بچنے کی غرض سے کانوں میں انگلیاں تو ڈال لیتے ہیں، مگر اس کی ناف، اس کی آنکھیں، رانے اور پنڈلیاں دیکھ کر وہ بہک جاتے ہیں۔ راوی اپنے مرشد شیخ عثمان کبوتر کے انتقال کے بعد تارک دنیا ہو جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب ان کو ایک بشارت ملتی ہے تو وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹتے ہیں، راغب ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ شیخ کے سارے مرید دنیا پرست بن گئے ہیں۔ افسانے کے دیگر کرداروں کو یعنی شیخ کے مریدوں کو دیکھ کر راوی ابو القاسم بھی روحانی طور پر شکست کھا جاتا ہے اور زوال کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ایک دن ابو القاسم اپنے حجرے میں داخل ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، ایک اقتباس سماعت کیجیے، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بورے پر ایک زرد کتا سو رہا ہے، تو اسے دیکھ کر نقش کل ہجر بن گیا۔ نقش کل ہجر میں نہیں، پتھر کا بن گیا۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری کے بارے میں حامد رضا صدیقی اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ میں اس افسانے کے بارے میں لکھتے ہیں، زرد کتا اس کے بورے میں پایا جاتا ہے، اس کو جتنا مارا جاتا ہے وہ بھاگنے کی بجائے اس کے دامن میں ہی گم ہوا چلا جاتا ہے۔ آدمی گھٹتا ہے مگر کتا بڑا ہوتا جاتا ہے۔ زرد کتے اور انسان میں یہ کشمکش برابر جاری ہے اور زرد کتا غالب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، زرد کتا انسان کے اس روحانی انحطاط کی سرگزشت ہے جو ہوس پرستی اور طمع
اور طمع دنیا سے پیدا ہوتی ہے اور انسان پر کتے کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو کہانی کا مرکزی خیال دراصل نفس امارہ ہے، اور کتے کو انتظار حسین نے انسانی نفس کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے کہ جب انسان پر دنیا کی محبت، نفس اور مال و دولت کی محبت، حرص، ہوس، لالچ غالب آ جاتی ہے تو اس کے اوپر، اس کی ذات کے اوپر جو ہے اس کا نفس غالب آ جاتا ہے، اور اس نفس کی علامت کے لیے انہوں نے زرد کتا کیا، نفس کو ظاہر کرنے کے لیے انتظار حسین نے زرد کتا کی علامت کو پیش کیا ہے۔ شکریہ۔